السلام علیکم۔ انسائٹ ہب پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں، جو پاکستان کی سیاسی تحریک میں ایک اہم اور سنگ میل معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان 2006 میں طے پایا۔ آج ہم اس معاہدے کی ضرورت، اس کے مقاصد اور پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب پاکستان کی تحریک میں بار بار فوجی حکومتوں نے جمہوریت کو مسلسل نقصان پہنچایا۔ ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں سیاسی قائدین کو جلا وطنی اور حکومت سے بے دخل کیا گیا۔ ان حالات نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو ایک مشترکہ سیاسی معاہدے کی ضرورت کی جانب متوجہ کیا تاکہ جمہوریت کا تسلسل اور فوجی مداخلت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب ہم بات کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنا۔ اس کا عہد تھا کہ فوجی مداخلت کو ختم کیا جائے، آئین کی بالادستی قائم رکھی جائے اور سیاسی جماعتوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ اس معاہدے کا مقصد ملک میں جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا تھا تاکہ پاکستان ایک مستحکم اور جمہوری ریاست بن سکے۔ اب ہم بات کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی کے کچھ اہم نکات کے بارے میں۔ سب سے پہلے 1973 کے آئین کی بحالی، اس کے بعد انتخابی اصلاحات، احتساب کے نظام کی مضبوطی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی شامل تھی۔ اس معاہدے نے آئین کی اہمیت اور حکومت میں شفافیت کو اجاگر کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کن اہم شخصیت نے کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے دو اہم رہنما ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب تھے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما تھی اور انہوں نے جمہوریت کے حق میں آواز بلند کی تھی، جبکہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد تھے اور وہ بھی فوجی حکومت کے مخالف تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مل کر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی نے پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنایا اور فوجی مداخلت کے راستے روکا۔ اس کے علاوہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیا، سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت اور استحکام پیدا ہوا اور عوامی نمائندگی کے ذریعے حکومتوں کے قیام کی بنیاد رکھی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب کھولا۔ اس معاہدے کی بدولت سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا اور ملک میں جمہوری اداروں کا استحکام ممکن ہو سکا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں ایک اہم اور سنگ میل معاہدہ ثابت ہوا۔ آخر کار چارٹر آف ڈیموکریسی نے پاکستان میں جمہوریت کو ایک نئی قوت دی۔ اس معاہدے کی بدولت سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا اور ملک میں جمہوریت کا تسلسل ممکن ہوا۔ یہ پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اہم کامیابی تھی۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر تو کسی کا کوئی سوال ہے وہ بھی کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔